السلام علیکم۔ پاکستان میں سیاسی مخالفت کی بنیاد پر کرپشن کے ایک دوسرے پر الزام لگائیں اور وہاں تحقیقات نہ ہوں تو سمجھ آتی ہے کہ چلیں یہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے اپنے مخالفین کو دبانے کا ایک حربہ ہے جہاں نیب استعمال ہوتی رہی ہے، بلکہ ریاستی ادارے جب بھی حکومت کسی ایک پارٹی کی آتی ہے تو وہ دوسرے کو اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اپنے ریاستی اداروں کو استعمال کرتی ہے۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اور یہاں سے اگر عدالتوں میں بھی جو ملزمان ہیں اگر وہ کرپشن کے الزام میں ان میں کوئی کیس وغیرہ چل رہے ہیں اور وہاں سے عدالتوں سے وہ بری ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن جب ریاست کا ہی ایک ادارہ کرپشن کی جو صورتحال ہے وہ سامنے لے کے آئے اور وہاں جو ریاست کے ادارے ہیں جنہوں نے کرپشن روکنی ہے وہ ایکٹیو نہ ہوں تو اس پہ آگے بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے۔ پھر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی 2023 24 24 25 25 26 یہ ساری رپورٹیں ہیں جب سامنے آئی ہیں، ان میں ہزاروں ارب روپے کی کرپشن کا انہوں نے بے ضابطوں کا انہوں نے انکشاف کیا ہے، مگر نیب نے کیا کسی ایک کرپشن کے کیس پر بھی اس طرح کا انیشیٹو لیا ہے؟ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جب تک جو حکومت میں افراد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بھی طاقتور افراد، وہ پیچھے سے پش نہ کریں کسی ریاستی ادارے کو، وہ خود اپنے تئیں کام ہی نہیں کرتے۔ اور پاکستان کی بربادی میں جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ریاستی ادارے اپنے تئیں کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ کو پچھلے سال اس سے پچھلے سال اگر آپ دیکھیں تو ایک دفعہ 5000 ارب سے زائد کی کرپشن ہے اور ایک دفعہ تو 11000 ارب کے نزدیک لگ بھگ کرپشن تھی۔ یہ AGP کی رپورٹ تھی، ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی، اور یہ کچھ پاکستان کی تھیں اور کچھ پنجاب کی تھیں۔ ان میں بہرحال جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی 2024-25 اس کے دوران جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں وہ اس میں بے ضابطگیاں کیا ہیں کہ جو 75 ارب کا بے ضابطگی، تو میں کہتا ہوں کہ وہ چلو کچھ سامنے آ گیا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ رقم غلط استعمال ہوئی ہے تو اس پہ خیر انہوں نے کیا پوچھنا ہے۔ یہاں بے ضابطگی کیسی ہے کہ 75 ارب روپے کا حساب ہی نہیں مل رہا۔ یعنی فار ایگزامپل بجٹ میں اگر کسی نے 10 روپے رکھے ہیں تو اس میں 5 روپے کا تب پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ جو 5 روپے فار ایگزامپل یہ مثال دے رہا ہوں کہ 5 روپے جو استعمال ہوئے ہیں، ایک تو وہ ہے نا کہ غلط ہوئے ہیں، صحیح ہوئے ہیں، کہاں ہوئے ہیں، 5 روپے کا حساب ہی نہیں مل رہا۔ وہ کہتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں کدھر گئے ہیں۔ یہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی تازہ ترین رپورٹ ہے اور یہ دنیا نیوز میں چھپی ہے آج کی، تو اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو حساب مل نہیں رہا، اس میں SAP کے تحت مالی سال 2024-25 میں 75 ارب روپے کی ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی تھی۔ یہ فنڈ کابینہ ڈویژن کی جانب سے وفاقی وزارتوں، ڈویژنوں، ارکان پارلیمنٹ، صوبائی حکومتوں ان کے متحد اداروں کو جاری کیے گئے تھے۔ اچھا ظاہر ہے جب آپ نوازیں گے آپ نے اراکین اسمبلی کو تو آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں پھر ٹھیکے کس طرح ہوتے ہیں، ایک مین کانٹریکٹر، پھر سب کانٹریکٹر، پھر اس کے نیچے جو گلی محلے والے ہوتے ہیں ٹاؤٹس وغیرہ، ان کو نوازنے کے لیے تو ایٹ دی اینڈ وہ 40-50% ہی رہ جاتا ہے جو خرچ ہوتا ہے، باقی سارا وہ کمیشن اور کک بیک کی نظر ہی ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں کرپشن کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، حکم کیا ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ یہ حالات پاکستان کے کس نے کیے؟ بدقسمتی سے پاکستانی عوام کو اکثر مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ پاکستانی عوام ابھی اتنی باشعور نہیں اور یہ غلط سائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کافی حد تک خاص کر الیکشن کے دوران یہ اپنی سیاسی بصیرت کو صحیح استعمال کرتے ہیں، مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ اپنے مسلط کردہ لوگوں کو آگے لے آتی ہے اور وہ فارم 47 کی حکومت یہ آج کی نہیں، اکثر موقعوں پر ایسے ہی ہوا ہے۔ ہوا کیا ہے، کبھی کسی کی سیٹیں کم کی، کبھی کسی کی زیادہ کی، یعنی یہ ہر الیکشن میں پاکستان کے ہر الیکشن میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، کرپشن کرتے کیسے ہیں، الیکشن میں دھاندلی کیسے کرتے ہیں اور ان کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ اب ظاہر ہے عوام ایک حد تک جو کوشش ہے جمہوریت کے لیے وہ تو کر سکتی ہے۔ ایک حد سے مراد
کہ وہ ووٹ صحیح بندوں کو دے، وہ الیکشن کمپین کے دوران اپنے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرے، اور اس کے بعد پولنگ ڈے والے دن اپنے ووٹوں کی چلے حفاظت، حالانکہ کام تو یہ ریاستی اداروں کا ہے، لیکن پھر بھی کہہ لیتے ہیں، کیونکہ اکثر کہتے ہیں کہ وہ ہم اپنے ووٹوں کی حفاظت کریں، چلو وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آگے جا کے پھر وہ جو ہاتھ سے لکھے فارم دینے ہیں تو وہاں عوام کیا کرے؟ تو پاکستان کے جو مقتدرہ ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کم از کم 78 سالوں میں کچھ چیزیں تو سیاستدانوں اور عوام کے ہاتھوں میں رہنے دیتے، ریاست کی مضبوطی کا جو باعث بنتی ہیں۔ چلیں جو بڑے بڑے کام ہیں، جو بڑے بڑے ٹھیکے ہیں، جو بڑی بڑی کرپشنز ہیں، وہاں اگر آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو وہ ایک وقت آئے گا، ظاہر ہے یہ ارتقائی عمل ہے، اس سے گزرے بغیر ان چیزوں کا کلا کما نہیں کیا جا سکتا۔ بندہ کہے کہ صبح اٹھے اور صبح دودھ اور نہر کی نہریں بہ رہی ہوں، دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں، تو یہ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ ظاہر ہے عوام کی سوچ بدلتے آپ دیکھیں نا، 78 سالوں میں اتنی سوچ بدلی ہے لوگوں کی کہ اب لوگ کم از کم صحیح طرف کھڑے ہوئے ہیں اور بولنا شروع ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد عملی جدوجہد، پھر اس کی جو امپلیمنٹیشن، تو یہ ایک لمبا سفر ہے۔ اور اب آخر میں صرف ایک دو خبریں اور ان پہ چھوٹا سا مختصر سا تبصرہ۔ ایران اور امریکہ کی جنگ، اس کی چابی، اس مکمل جنگ بندی کی جو چابی ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک اسرائیل کو آپ عالمی قوانین کا پابند نہیں بنائیں گے، یہ جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس پہ روز چاہے وہ پانی میں مدانی پھیرتے رہیں کہ آج ایران نے حملہ کر دیا، آج امریکہ نے حملہ کر دیا، بنیادی طور پر تو یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی تھی، اور اسرائیل امریکہ کو گھسیٹ کر اس میں لے آیا۔ اب یہ جنگ بن گئی ہے ایران اور امریکہ کی۔ اسرائیل اپنی تصحیح پسندانہ وہ جو مقاصد ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کو اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے۔ تو یہ مشرق وسطیٰ میں جو امن کی چابی ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، اور اسرائیل کو جب تک عالمی قوانین کا پابند نہیں بنایا جاتا، یہ بھول جائیں کہ وہاں امن ہوگا۔ اور آخر میں پاکستان کے اندرونی بلوچستان اور کشمیر، یہ تو آپ کے سامنے روز اتنی ویڈیوز آتی ہیں، لیکن اس معاملے میں پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کا، اس میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان کا کردار دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ ان کو ISI بلا کے اپنے ہیڈ آفس میں کہتی ہے کہ یہ خبریں دینی ہیں، اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں دینی ہے، یہ خبر کو دبا دو، یہ خبر کو اٹھا دو۔ تو اگر اسی طرح صحافت کرنی ہے تو بہتر ہے، وقتی طور پر آپ ان سے ہاتھ جوڑ کر ایسے کہہ لیں کہ ٹھیک ہے جناب ہم بند کر دیتے ہیں، تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ ویسے بھی ارب پتی ہیں، اور اگر 1-2 سال وہ آپ کے ادارے بند بھی رہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب آپ صحافت کم از کم دلیرانہ صحافت نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو دکھا دیں نا۔ آگے ان پہ جو تبصرے، تجزیے، جو کوئی کسی کے خلاف جاتے ہیں یا کسی کی حمایت میں جاتے ہیں، ان پہ ذرا ہاتھ تھوڑا رکھ لیں، کم از کم جو ملک میں ہو رہا ہے وہ تو بتا دیں نا۔ لیکن بلوچستان کی صورتحال اور کشمیر کی صورتحال اتنی ہے، انتہائی گمبھیر صورتحال اختیار، لیکن مجال ہے کسی میڈیا کی کہ اس کے متعلق خبر بھی دے۔ بھلا ہو سوشل میڈیا کا کم از کم کچھ نہ کچھ ہاں آتا تو رہتا ہے، اور اسی لیے لوگ اب زیادہ تر سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور مین اسٹریم میڈیا کو دیکھتا نہیں، نہ کہ ان کو منہ لگاتا ہے۔ تو اتنا ہی، اللہ حافظ۔